ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے باغ و بانو فصیل گلشن کی پاسبانی ہے فرض تم پر. اے باغ و بانو فصیل گلشن کی پاسبانی ہے فرض تم پر. چمن ہے سارا اجڑ گیا تو پھول کلیوں کا کیا بنے گا. گلوں کو انور نکھارنا ہے لہو جگر کا نثار کر کے. گلوں کو انور نکھارنا ہے لہو جگر کا نثار کر کے. خزاں خیمے لگا دیے تو ہنسی بہاروں کا کیا بنے گا. تشریف لاتے ہیں آپ حضرات کے سامنے جامعہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالانہ تقریری مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم حافظ محمد اسد اللہ کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور شجرکاری کے حوالے سے گفتگو فرمائیں. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ فالق الحب والنوى. صدق اللہ العظیم. قابل صد کریم و تعظیم علماء امت سلاطین ملت اور قافلہ اولو العظم کے ہم سفر ساتھیوں، میں آج کی اس حامل رفعت و وقار اور قابل دید اور گفتار بسم گلستان میں جن جواہرات تکلم سے اپنے دامن گفتگو کو مزین کر کے لایا ہوں، وہ موضوع ایک ایسی چیز کی طرف منسوب ہے جس کا ذکر خود مالک لم یزل نے اپنی مقدس و مطہر کتاب قرآن کریم برہان عظیم میں بارہا فرمایا ہے، جس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب تھا. جب بھی پیغمبر علیہ السلام نے پکارا تو زمین چیر کر دوڑتا چلا آیا اور قدموں میں آ کھڑا ہوا. سنا ہے ایک موقع پہ اس نے پیغمبر علیہ السلام کو بغیر موسم کے خوراک سے نوازا. ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس سے پیغمبر جدا ہو رہے تھے تو وہ دھاڑے مار کے رونے لگ گیا، یہاں تک کہ اس کے دکھ بھرے لہجے کو پیغمبر علیہ السلام نے خود محسوس کیا. صحابہ نے اس کی سسکیاں سنی اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے خود ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دی. اس کے وجود نے پیغمبر علیہ السلام کو آرام بخشا. صحابہ نے اسے اونٹ بنا کر جنگیں جیتی. اس کے وجود کے ٹکڑے قرآن کے کام آئے. تر و تازگی میں اس نے آرام بانٹا، خوشی میں سکون دیا. لرزتے وجود کو چیرا گیا تو اف تک نہ کی. موت کے بعد بھی وہ انسانیت پہ احسان کر گیا اور آج تک انسانیت اس کے بارے احسان کرے کبھی ہوئی ہے. وہ زندگی کی رگ رگ میں گردش کرتے خون سے وابستہ ہے. رشتے میں وہ ہر ایک سانس سے جڑا ہے. اس کے وجود سے آج بھی راحتوں میں نکھار ہے. وہ اپنی آن بان اور شان سے قدرتی قد و قامت کے ساتھ آج بھی قائم و دائم ہے. وہ پہاڑوں پہ استادہ ہے، میدانوں کا جردادہ اور راستوں کا فرستادہ ہے. اس کا تعلق سدرۃ المنتہا سے ہے. اس کا وقار استوانہ حنانہ ہے. اس کی ٹہنیوں پہ خدا اٹھتی اور ٹالیوں پہ رزق بولتا ہے. کوئل کی صدا، کبوتر کی بولی، طوطے اور مینا کا عشق اسی سے وابستہ ہے. وہ چہچہاتے پرندوں کا مسکن، وہ اڑتے پرندوں کا نشیمن ہے. اس کا
بچپن گلاب، اس کی اٹھان شمشاد، اس کی جوانی شیشم، اس کا حسن سرخچین، اس کی چھاؤں برکت، اس کی خوشبو سندل، اس کا قد سویدا، اس کی قیمت دیودار، اس کی عظمت زیتون، اس کا غصہ نیم ہے، وہ پھل بھی ہے اور سایہ دار شجر بھی، مٹھاس کا ذکر آئے تو عام ہے، خوشی میں کیندر اور مالٹا بن جائے، کبھی نیمے بن کر غذا دے، کبھی سیب بن کر نکھار بخشے، گرمی کی بات آئے تو کیلا کہلائے، کبھی انار بن کر سرخی بخشے، کبھی امرود سے ذائقہ دے، اس کے پتے یاسمین ہوں، اس کی چھال دنداز، ٹہنیوں کا ذکر چھڑے دہتر، تنے کی بات آئے تو شہدیر، چل ہو تو مسواک بن کر نماز میں ستر گنا اضافے کا سبب بن جائے۔ سامعین محترم، رب کائنات نے اس کے قبیلے سے وابستہ وجود کی قسمیں کھائیں، وہ کبھی پل بن کر راستہ بنے، کبھی سیڑھی بن کر اونچائیوں تک پہنچا دے، شبنم کی برستی بوندی ہو یا گرجتے بادلوں کی پھوار، سب سے پہلے باہر بلائے وہ استقبال کو بے چین دکھائی دے، ہوا کی سرسراہٹ ہو تو اس کے پتوں سے موسیقی کی دھنیں ترتیب پا جائے، اور پہاڑوں کے سائیں سائیں کی آواز اس کی حیبتوں کا بتا دے، اس کے پتوں پہ خزاں کا حملہ ہو تو نیسی نیسی وجود لے کر بہار کا انتظار کرے، آرے سے چیرنے والے انسان کی چھت پر شہدیر بن کر تحفظ بخشے، دروازہ بن کر رکھوالی کرے اور فرنیچر بن کر زینت کا سامان بن جائے، کبھی نیز بن کر گھر کی رونق ہو، کبھی ریح بن کے قرآن گود میں اٹھا لے، اس کی ادرت پیغمبر کے وجود کا تکیہ ہو، اس کی چھال بچھونا گہرائے، اس کے وجود سے چبوترا بنے صوفہ، کہنی سے لاٹھی بنے تو خطبہ جمعہ کے لیے سنت ٹھہرا، مجھے کہنے دیجئے آدم علیہ السلام کو لباس کی ضرورت ہو تو اس کے پتے کام آئے، نوح علیہ السلام کو سواری کی ضرورت ہو تو کشتی، زکریا علیہ السلام کے لیے پناہگاہ اور موسیٰ کلیم اللہ کے لیے آسا بن جائے، ابراہیم علیہ السلام اسی سے جڑی لکڑی ہاتھ میں لے کر کچھ شکن کہلائے، اور خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف سے جڑے بیت کو ہاتھ میں لے کر جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے کعبہ کو اٹھوں سے پاک کرتے، سنیے وہ بادشاہوں کا تخت بھی ہے، مجرموں کے لیے تختہ بھی، وہ اپنے وجود کو جلا کر فرات کو تیاری بچتا ہے، کن اور تلوار کا دستہ بن کر مجاہد اور غازی کے لیے جہادی سامان ہوتا ہے، ریڑھی کی صورت میں بار برداری اور الماری بن کر برتن اور کپڑے سنبھال لیتا ہے، کانوں کی سانچے بن کر اینٹ اور کسان کا حل بن کر زمینی خزانے نکالتا ہے، کبھی گدے کی صورت میں ڈھل کر کتابوں کی حفاظت کرتا ہے، کبھی کاغذ کا روپ لے کر نوٹ بنتا ہے، کبھی سند کبھی کرتاس کائنا، کبھی قرآن کے حروف کو سنبھالنے والا کاغذ، شیشے پہ کنارہ بن کر شیشے کے حسن کو چار چاند لگا دے، آنکھوں کے کاجل کو سرما دانی بن کر آغوش ملے ہے، جی ہاں میں اسی شجر کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر قیامت قریب آ جائے اور آپ کے پاس وقت ہو تو ابھی درخت لگا دو، آئیے درخت لگا کر کائنات کو حسین بنانے دے، اپنا کردار ادا کریں، تم لگاتے چلو اشجار جدھر سے گزرو، تم لگاتے چلو اشجار جدھر سے گزرو، اس کے سائے میں جو بیٹھے گا دعا ہی دے گا، وآخر دعوانا